بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہم نے پچھلی جماعت میں سورہ والضحیٰ کے بارے میں پڑھا تھا۔ میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھی بھیجی تھی جو آپ نے دیکھی تھی، ویڈیو یقیناً دیکھی ہوگی۔ اس میں ترجمہ تھا اور سورہ کی فضیلت بھی موجود تھی۔ پھر 2 سوال کیے تھے آپ نے، جس میں ترجمہ لکھنا تھا کاپی میں، اور کچھ معلومات تھی سورہ والضحیٰ سے متعلق، وہ بھی لکھنی تھی۔ اور مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، جن بچوں نے کام کیا وہ بہت اچھا تھا، اور آپ نے بہت اچھا کام کرنے کی کوشش کی، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ تمام کام کو اسی طرح اچھی طرح کرنے کی کوشش کریں گے اور وقت پر کام مکمل کر کے مجھے بھیج دیں گے۔ اچھا، جن بچوں نے نہیں کیا ابھی تک تو میں ان سے کہوں گی کہ برائے مہربانی وہ کام کر کے اس کی تصاویر مجھے بھیج دیں تاکہ میں اسے دیکھ لوں، چیک کر لوں۔ اچھا، جو کام میں نے دیکھا اس کام میں یہ تھا کہ کام بہت اچھی طرح کرنے کی آپ نے کوشش کی، لیکن چند بچوں میں یہ تھا کہ ان کی لکھائی پہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ انہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور پینسل ہمیشہ چھیل کر استعمال کریں۔ اگر آپ بغیر چھیلے پینسل استعمال کریں گے تو آپ کتنے بھی اچھی طرح کام کرنے کی کوشش کریں، لیکن لکھائی بہت اچھی نہیں آتی۔ تو مجھے امید ہے میری یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، اور آئندہ آپ جب آگے کا کام کریں گے تو وہ اس سے بہتر ہوگا۔ تو ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اپنے عنوان کی طرف، سورہ والضحیٰ، جو کہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں اس کی شان نزول بتائی تھی اور آپ کو تھوڑی سی معلومات بتائی تھی۔ اب آگے ہم اس سورہ کے ترجمے سے کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو کریں گے، مقصد کچھ باتیں ایسی کہ جو ہمیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ سورہ والضحیٰ میں مختلف عنوانات، مختلف موضوعات ہیں، مختلف باتوں کا ذکر ہے، جن میں دن اور رات سب سے پہلے جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے، دن اور رات کی قسم کھائی ہے۔ تو دن اور رات کی قسم کھائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورے میں کچھ اہم باتیں بیان کر رہا ہے۔ ویسے تو قرآن کی ہر ہدایت بہت اہم ہے، بہت مکمل ہے، لیکن کیونکہ اس میں قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ ہی خاص باتیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس سورے میں دن اور رات کے علاوہ دنیا اور آخرت کا بھی ذکر ہے۔ کس طرح دنیا کو جو ہے وہ بنایا اللہ نے، سجایا، لیکن پھر بھی خدا نے اس دنیا سے بہتر آخرت کو قرار دیا۔ جب ہم سب روز محشر جمع ہوں گے اور اس کے بعد کی جو زندگی ہوگی وہ دنیا کو زیادہ بہتر، اس آخرت کو زیادہ بہتر قرار دیا اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس بات کی تلقین بھی کر رہا ہے کہ تم جو ہے وہ رحمتوں کا، جو میری رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کا شکر ادا کرو۔ اس میں رحمتوں کا بھی ذکر ہے، شکر کرنے کا بھی ذکر ہے، ستم یعنی ظلم کرنے کا بھی ذکر ہے کہ آپ کسی کے بھی اوپر ستم یا ظلم نہیں کر سکتے۔ زیادہ ذکر اس میں یتیم کے بارے میں ہے، یتیموں کے بارے میں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی بھی یتیم ہو گئے تھے بہت ہی کم عمری میں، بہت ہی بچپن میں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پناہ دی اس یتیمی میں۔ ظاہر سی بات ہے، جب والدین دونوں ہی دنیا سے چلے گئے تھے ان کے، تو اب انہیں کون پالتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب جو کہ ان کے دادا تھے ان کی ذمہ داری، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب نے ان کو پالا اور ان کی ذمہ داری قرار دیا گیا۔ تو اللہ نے بھی یہی ہدایت کی ہے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا اور ہمیشہ یتیموں کا خیال رکھنا۔ کس طرح ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے؟ ہمیں شکر اللہ کی ہر نعمت کا ادا کرنا چاہیے۔ شکر کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر نماز پڑھ کے ادا کیا جاتا ہے، ذکر الہی سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ ہر نعمت پر ہمیں الحمدللہ یعنی اللہ کی حمد بھی کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس میں ذکر ہے کہ مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔
اب مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، یعنی کہ ہم سے کوئی بھی آدمی اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال کرے، کچھ مانگے، تو ہمیں اگر ہم دے سکتے ہیں، ہماری حیثیت ہے دینے کی، تو چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن ہم اس کو مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ عطا کر دیں۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خاص ہدایت دی ہے کہ کبھی بھی کسی مانگنے والے کو جو آپ سے کچھ مانگے تو اسے جھڑکی نہ دیں، بلکہ اس کا احترام کریں۔ اب ہم آ جاتے ہیں سورہ کی فضیلت پر۔ یہ تو وہ میں نے جو بیان کی وہ چند ہدایات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں بیان کی ہیں، وہ احکامات ہیں، جیسے کہ یتیموں پر ستم نہ کرنا، نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا، یعنی وہی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، یعنی کہ کبھی بھی کسی کے سوال کو رد نہیں کرنا، یا اگر کوئی آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، کچھ طلب کر رہا ہے، تو آپ اسے جو آپ کی حیثیت ہے آپ اس کے مطابق اس کو عطا کریں۔ اب ہم آتے ہیں سورہ کی فضیلت پر۔ ہر قرآن پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اسی طرح قرآن کی ہر سورہ کی بھی علیحدہ علیحدہ فضیلت ہے۔ قرآن پورا ہی ہمارا ایسا نازل ہوا کہ اس قرآن میں جو ہے وہ جتنے بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ پورے کے پورے ہماری زندگی سے متعلق ہیں، اور ہمیں اگر ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ ہم اللہ کے قریب ترین بندوں میں شامل بھی نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، اور سب سے اہم بات یہ بتا دوں کہ قرآن پڑھنے کی فضیلت آپ جب ہی حاصل کر سکتے ہیں کہ جب آپ ان احکامات پر عمل بھی کریں، جو کہ میں نے آپ کو پچھلی جماعت میں بھی بتایا تھا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے قریبی بندے بن جائیں، اللہ آپ سے محبت کرے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کے بندوں سے محبت کریں، اللہ کے بنائی ہوئی ہر چیز کے ساتھ وہی سلوک کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں سورہ کی فضیلت کی طرف۔ سورہ کی فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ یعنی کہ سورہ کی فضیلت یہ ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے گی تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن کب راضی ہوگا اللہ؟ صرف سورہ کی تلاوت کرنے سے؟ بے شک سورہ کی تلاوت کرنے سے راضی ہوگا، لیکن جب ہم گناہوں سے، برے کاموں سے دور رہیں گے، ہم گناہ کر رہے ہوں، برے کام کریں، اور پھر ہم سورہ کی تلاوت صرف اس لیے کر لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، برے کاموں کی معافی مانگنی پڑے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو اس سورہ کی فضیلت جو ہے وہ ایک تو یہ ہے، ویسے تو بہت ساری فضیلتیں ہیں لیکن میں آپ کو صرف 2 بیان کر دوں۔ دوسری فضیلت جو اس میں بیان ہوئی ہے، اور ہر یتیم اور سوال کرنے والے مسکین کی مدد کرنے کے برابر ثواب کے 10 حسنات اس کے لیے ہوں گے۔ یعنی کہ جو ہم سے سوال کرتا ہے مسکین، اور پھر ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا کتنا ثواب ہے؟ بہت زیادہ ثواب بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے ائمہ نے، رسول خدا نے، تو اس کے جو ثواب کے برابر ہیں، یعنی اس کے ثواب کا 10 گنا، اس کے برابر آپ کو جو ہے وہ حسنات، یعنی آپ کو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ اور آپ جو ہے جب اس سورہ کی تلاوت کریں گے، لیکن پوری شرائط کے ساتھ کہ آپ کوئی برا کام نہیں کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مانگنے والے کی مدد کرنے کے برابر، بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ آپ کو ثواب دے گا۔ یہ تو فضیلت ہو گئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کاپی میں کام کرنے کا طریقہ، جو کہ میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکی ہوں۔ اس کی ہدایت آپ پچھلی دفعہ بھی سن چکے ہیں کہ کاپی میں کام کیسے کرنا ہے۔
سب سے پہلے کاپی میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنی فہرست میں اپنے عنوان کو تاریخ کے ساتھ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ کو سبق کی تمام شہ سرخی، جو بھی شہ سرخی ڈالیں گے آپ، وہ نیلے رنگ کی پینسل استعمال کریں گے، اور سوال کے لیے بھی نیلے رنگ کی پینسل استعمال کریں گے. سوال کے بعد ایک سطر چھوڑنی ہے، اس کے بعد جواب لکھنا ہے. جواب لکھنے کے لیے اور ویسے بھی تمام کام کرتے ہوئے آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کی پینسل صحیح چھلی ہوئی ہو اور بہت صاف ستھرا اور واضح کام ہو. لفظوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب اس کو دیکھا جائے، پڑھا جائے تو وہ صحیح سمجھ آئے. ایسا نہ ہو کہ اتنا ملا کے اتنا چھوٹا چھوٹا لکھیں کہ وہ دکھائی نہ دے اور پڑھنے میں اچھا بھی نہ لگے. تو یہ تو ہدایتیں ہو گئی میری کاپی میں کام کرنے کی. اب میں آ جاتی ہوں سوالات کے جوابات جو آپ کو کاپی میں لکھنے ہیں. نمبر 1 ہے، سورہ والضحیٰ میں کس کے یتیم ہونے کا ذکر ہے؟ یہ جب آپ سورہ کا ترجمہ پڑھیں گے اور آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، لیکن اس کا جواب آپ نے صرف ایک لفظ میں نہیں لکھنا ہے، آپ کو اس کا جواب پورا لکھنا ہے. سورہ والضحیٰ میں ڈیش کے یتیم ہونے کا ذکر ہے. ڈیش کی جگہ آپ وہ نام لکھیں گے جو اس میں بیان کیا گیا ہے. پھر سوال نمبر 2 پہ آ جائیں. سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے کیا خاص ہدایت کی ہے؟ اب آپ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 9 پڑھیں گے اور اس ہدایت کو سمجھ کر اپنے الفاظوں میں اس کو لکھیں گے. نمبر 3 ہے، سورہ والضحیٰ میں اللہ نے رسول خدا کے ذریعے ہمیں کن احکامات کی ہدایت دی ہے؟ تو اب آپ نے وہ احکامات دیکھنے ہیں جو سورہ کے آخر میں 3 احکامات بیان ہوئے ہیں. آپ نے وہ احکامات کو تحریر کرنا ہے اور لکھنا ہے، اور ان احکامات کو اپنی زندگی میں بھی شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے، بلکہ یقینی بنانا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی وہ باتیں شامل ہو جائیں. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، سورہ والضحیٰ کی فضیلت تحریر کریں. جو میں نے ابھی آپ کو اس سے پہلے والی ایک سلائیڈ میں دکھائی، جو میں نے فضیلت پڑھ کے بھی سنائی آپ کو، آپ وہی فضیلتیں دونوں اس میں لکھ دیں گے اس کے جواب میں. سوال نمبر 5 ہے، سورہ میں دیے گئے احکامات میں سے کسی ایک کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح شامل کر سکتے ہیں؟ اب آپ یہ کریں گے کہ جو سورہ میں تینوں احکامات ہیں جو آپ اس سے پہلے لکھیں گے اپنی کاپی میں، اس میں سے کوئی ایک احکام آپ سوچیں گے کہ میں کس طرح اس پر عمل کر سکتا ہوں اور کس طرح اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہوں، اور پھر اس پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہی نہیں رکیں گے آپ، بلکہ اس کے بعد بھی احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اب آپ نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے، الفاظ معنی کاپی میں تحریر کریں. تو میں آپ کو اگلی سلائیڈ دکھاتی ہوں، اس میں یہ الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں. ان الفاظ معنوں کو آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ انہیں یاد کر لیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام کام سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس تمام کام کو بہت اچھی طرح کریں گے، اور میں بالکل امید رکھتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں ملیں گے، اور یہ کام آپ جلد از جلد کر کے مجھے بھیجنا شروع کریں تاکہ میں اسے دیکھوں. اور جن بچوں نے کام نہیں کیا ہے میں انہیں پھر ہدایت دے رہی ہوں کہ برائے مہربانی اپنا تمام کام کر کے جلد از جلد جمع کروا دیں. اللہ حافظ. اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.